بھائی جان میں ایک لمحہ فکریہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن بوجہ میں ایوائڈ کر رہا تھا. لیکن پچھلے دنوں برطانیہ کے علاقے شیفیلڈ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لمحہ فکریہ کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے. جی ہمارے جو پاکستانیز جو یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، یورپی ملکوں میں خاص طور پہ رہتے ہیں، وہ اپنے دین سے، مساجد سے، اپنی جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، اب میں اس ٹاپک کو ایوائڈ کیوں کر رہا تھا؟ ایوائڈ کرنے کی ایک وجہ تھی کہ ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام یورپ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بڑے عرصے سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں، اور سٹیٹسٹکس بھی یہ بتاتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ایون. جی لیکن دوسری طرف جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہلے سے قبول کیا ہوا ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں، ان کی آگے سے جو اولاد ہے وہ اسلام پر کاربند نہیں ہے، یا ان کا مسجد کے ساتھ، اپنی ویلیوز کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رہا. میرا کلمہ پڑھ لینا ہی اسلام. ہاں میرا کلمہ پڑھ لینا، اور کلمہ بھی پڑھ کے بہت احسان کرنا اس عظیم دین کے اوپر. اچھا، میں یہ جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ شیفیلڈ کے علاقے میں باقاعدہ ایک ہوا یہ کہ مسلمان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بچوں کے درمیان آپس میں اس بات پر تکرار شروع ہو گئی کہ باپ کی لاش کو دفنانا ہے یا جلانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نوبت یہاں تک آ گئی. بالکل ایسے ہے، ایسے حالات بالکل ہیں. اس کے بعد بھائی جان ہوا کیا؟ اس کے بعد وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور پاکستانی مسلمان تھے، اور انہوں نے سجیسٹ کیا پاکستان کی کمیونٹی کو، مسلمان کمیونٹی کو، کہ خدا کے لیے اب آپ جب مطلب آپ کو نظر آنے لگ جائے کہ اب چلا ہوا ہے، تو وصیت کر جایا کریں کہ آپ کو جلانا ہے یا دفنانا ہے. کیونکہ وہ تو قانون کے مطابق ہوگا. اگر ایک بچہ یہ کہہ دے اولاد میں سے کہ نہیں جی یہ کرنا ہے، جنازہ ہی نہیں پڑھانا. اللہ تعالیٰ ان کو بخشش عطا فرمائے جو فوت ہو گئے ہیں، جن کے بچوں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. اصل ذمہ داری تو انہی کی تھی. دیکھو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے پا جنید کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو والدین باقاعدہ کیا کرتے تھے کہ خدا دا نام جو نماز جنازہ یاد کر لو، اور نماز جنازہ یاد کر لو، تم لوگوں نے ہماری جنازے کی نماز پڑھی. مسئلہ یہ ہے کہ دلیری کے ساتھ والدین فیس کرتے تھے ان چیزوں کو. یہ اصل بات ہے کہ وہاں بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے پاس طرح طرح کے جواز موجود ہیں جو خود ہی تراشے ہوئے ہیں، خود ہی کھڑے ہوئے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی مسجد گھر سے بہت دور ہے، کوئی کہتا ہے جی میں مصروف بہت ہو گیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ جناب بچے اگر مسجد جائیں گے تو وہ دوسری طرف نہ چل پڑیں. دوسری طرف سے مراد سمجھتے ہو نا کہ مذہبیت کی طرف نہ چل پڑیں یا مذہبی جنون داڑھی نہ رکھ لیں، داڑھی سے ڈرنا شروع ہو گئے. تو بات یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو میں سمجھ پایا ہوں پورے اس سینیریو میں، کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے نزدیک دین کی ضرورت پتہ ہے کتنی ہے؟ اپنی اولاد کو دینی تربیت دینے کی ضرورت پتہ ہے کہاں محسوس ہوتی ہے؟ کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو وہ ایک خاص حوالے سے، یعنی ان کی اخلاقی تربیت، یعنی اگر میں زیادہ کھل کے بات کروں تو یہ کہ ان کی مرضی کے مطابق شادی کر لیں بس. یعنی زیادہ تر ماں باپ کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق شادی کر لیں. اگر ان کی مرضی کے مطابق شادی کر کے وہ نماز، روزہ اور جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان سے دور بھی رہیں تو وہ راضی رہتے ہیں. بہت اچھے بچے ہیں، بہت اچھے. وہ اچھے بچے نہیں ہیں. خدا کے لیے آپ مسجد سے بچوں کا رشتہ برقرار رکھیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود مسجد ضرور جائیں. اللہ تیری خیر کرے. میں یہی کہنے لگا تھا بچے تو وہ اچھے ہی ہیں، والدین نے یہ کہنا چاہیے. والدین نہیں اچھے جنہوں نے بچوں کو وہ والا وقت نہیں دیا جس میں ان کی مذہبی حوالے سے بھی تربیت ہوتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور آپ کسی بھی سیانے آدمی سے بات کریں نا جی، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے نماز پڑھیں تو خود پڑھیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے مسجد میں جائیں تو خود جاؤ، اگر تم چاہتے ہو بچے قرآن شریف پڑھیں تو خود پڑھیں. اگر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، اگر وہاں پر مسجد چلے زیادہ دور ہے اور دن میں 5 وقت جانا یا 3 وقت جانا، 4 وقت جانا، جو نمازیں آپ وہاں پہ گھر پہ رہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہاں جانا مشکل محسوس ہوتا ہے،
تو اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے نمازی بنے، دین سے جڑے رہیں، تو آپ نماز کا اہتمام جو ہے وہ 5-6 گھر مل کے ہر جگہ پہ، مسلمان تو موجود ہے نا الحمدللہ، اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اور وہاں پر ضرور کریں، وہاں پر بچوں کی حاضری کو یقینی بنائیں، اور ایک دوسرے سے ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دین کے بارے میں خود پتہ چلتا ہے، پھر بچوں کو باقاعدہ اپنا شاگرد کرنے کی کوشش نہ کریں، بچوں کو ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بچوں سے پوچھیں، بچوں کو اپنا استاد بنا لیں ایک طرح سے۔ بچے آج کل بڑے ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، بچے انٹرنیٹ سے ادھر ادھر ڈسکشنز کر کے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بچوں کو اپنا استاد بنائیں گے تو بچوں میں انٹرسٹ پیدا ہوگا، زیادہ سیکھیں گے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بیٹھک جو ہے نا، بیٹھک وہ انسان کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتی، بیٹھک آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے، بالکل بیٹھک آپ کو بہت کچھ دے جاتی ہے، اور پھر بیٹھک بھی میں کہا کرتا ہوں کہ 2 طرح کی ہے، ایک انسانوں کے ساتھ بیٹھک، ایک اللہ پاک کے ساتھ بیٹھک۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے اکیلے میں، اللہ پاک کے ہاں بھی حاضر ہو کے اکیلے میں ان سے گفتگو کریں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھک کا بہترین ذریعہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ کوئی ہوائی گفتگو نہیں ہے، یہ میں کسی تاثر کی بنیاد پہ یا اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، باقاعدہ اسٹیٹسٹکس اس کے پیچھے موجود ہیں۔ بس 2017 میں جو پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، مختلف موقعوں پہ میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں، بہت کریڈیبل انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے رائے عامہ کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس کے مطابق امریکہ کے اندر 24% ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے انہوں نے اسلام ترک کر دیا۔ یعنی اندازہ کرو کہ ایک طرف تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ 2017 کے سٹیٹسٹکس ہے کہ 24% مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے وہ یعنی چھوڑ گئے، ایتھیسٹ ہو گئے، بالکل خیر بات کہہ دیا انہوں نے مذہب کو، دوسرا مذہب بھی اختیار کیا ہوگا، لیکن ایک بھاری اکثریت ان میں سے ایسی ہے جنہوں نے کوئی مذہب اختیار نہیں کیا لیکن دین کو ترک کر دیا۔ جی یار، باہر جتنی میری آبزرویشن ہے نا جی، باہر بچے، اللہ معاف کرے، اللہ پاک سب کے بچوں کو خیر خیریت سے رکھے، اس طرح کی بے راروی کا شکار ہوتے ہی وہ بچے ہیں جن کے والد نے توجہ نہیں، جن کی والدہ نے توجہ نہیں، وہاں پہ وہ پیسوں کی مشینیں بنے ہوئے ہیں پیرنٹس، صرف پیسہ کمانا ہے، پاؤنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ، ڈالر 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 ہو رہی ہے، بچوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ذہن میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں پاؤنڈ یا ڈالر، یہ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ ہی نہ صحیح رہے تھے نہ کی فائدہ دیکھتے گھڑنے۔ ادھر تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آج جمعۃ المبارک ہے۔ ہاں بالکل، جمعہ کے کیا کسی نماز کا احساس نہیں ہوتا۔ جب ماں باپ کو ہوگا تو بچوں کو لا محلہ ہوگا۔ بچے ساری زندگی جو اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھتے ہیں تو بچے بھی پڑھتے ہیں، سیدھی بات ہے، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا پاکستان ہو۔ گل تو ساری ہے مشورے کی، کوئی اللہ معاف کرے کوئی یہ لیکچر نہیں ہم دینا چاہ رہے، اور دوسری بات میں ایک بات یاد دہانی ہے کہ اپنے بچوں کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں یہاں پر بات کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر بچوں نے سارا دن ماں باپ کے پاس بہرحال نہیں رہنا، اسکولوں میں جانا ہے، کالجز میں جانا ہے، تعلیمی اداروں میں جانا ہے، ورک پلیس پہ جانا ہے، اور بالکل ایک مختلف ماحول وہ دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو تربیت دینا، مذہبی تربیت دینا بہرحال یہاں کی نسبت مشکل کام ہے۔ وقت ہی دینا نا یار، وقت دینا چاہیے۔ میں ایک انسان ایسے کو جانتا ہوں جو پاکستانی ہے اور اس نے وہاں پہ جا کے یہودی خاتون سے شادی کی اور وہ مسلمان ہوئی اور اس نے بچے بھی اس کے مسلمان ظاہر ہے، مگر اللہ پاک معافی دے دے ہمیں، اللہ پاک ہمیں معافی دے دے، اللہ پاک ہمیں معافی دے دے، اس نے نہ کبھی مسجد نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، اس کی اللہ معافی دے دے ڈائیورس ہو گئی، وہ خاتون تو دوبارہ یہودی ہوئی سو ہوئی، اس نے اپنے بچے بھی سارے جو ہیں وہ اسی مذہب میں، یہودی تو ماں سے ہی ہوتے ہیں۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یا شادی والدین کی مرضی نہ کر لو، یا بچہ جڑا اللہ معافی دے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ تو بچ گیا تو بڑا بدیا بھائی، یہ تو چلو بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے بچوں کو بھی، مگر ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو کلمہ آپ پڑھے ہوئے ہو یا جو ہم پڑھے ہوئے ہیں
اس کے اور بہت سی لوازمات ہیں ایسے جو تقاضے فرض کیا ہیں، جی جو فرض ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے اس معاشرے میں جی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی فراڈ نہیں کرتے، بڑی اچھی بات ہے، نو ڈاؤٹ، مگر خدا واسطے یہ مت کہو کہ یہ جی بڑا معاشرہ ہے جی، یہ دیکھو جھوٹ نہیں بولتے، اور ٹھیک ہے یار بڑا اچھا ہے، مگر ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی خوبصورتی یہ سب سے پہلے ہے، نماز روزہ زکوٰۃ یہ بھی ساتھ ساتھ ان کو بتائیں۔ جی ناظرین یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے پردھان منتری پردھان منتری مودی صاحب، پردھان منتری تیرا نام مرادہ جنہوں پردھان منتری کہن دے، اللہ معاف کرے، خراب ریوڑیاں پنڈاں چ ویچتے نے ہو جائے، اور اگر کوئی گاہک لفافہ کھول کے کہہ دے کہ سلیاں ریوڑیاں ویچن ڈی ہیں تو منتاں کرن لگ پیندا ہو جائے بندہ، بھائی جی اللہ دے واسطے جی سلیاں ہی کھا لو، میں اپنے والد صاحب دا پتے دا آپریشن کرا۔